مشرق جی ہاں مانی کھائے جو انہیں سائلیک سلیکٹ رکھنی ہے زندہ جو ہے چاہے مردن جو مارے جو مری چکا زندے سے اچن وجو اسلام میں داخل کرنے جلا ہاں اس کے ساتھ یہ سلوک رکھنا ہے کسی بالغ جو اس کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے اس کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا ہے شاید وہ اسلام میں داخل ہو جائے لیکن محبت دل میں نہیں وہ رات بتایا تھا نا ہم نے دل میں محبت نہیں ہونا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك اللہ تعالیٰ سے میں سوال کر رہا ہوں تو ہمیں بیان کرنے کی توفیق دیں اور یہ بھی سوال کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیں آمین ثم آمین وہ پیدائی میں ہوں جنات اور انس فقط عمل کرنے کے لیے عبادت والا عمل دنیا کے لیے بھی عمل ہے وہ آخرت کے لیے بھی عمل ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہ خالق ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کیا ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو کون ہے اچھے عمل اور بہترین میں بہتر عمل کرے گا تو اس کو نتیجہ ملے گا ہر چیز کا نتیجہ ہوتا ہے نہیں یہ بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو کائے کے لیے پڑھ رہے ہیں آخر سال میں نتیجہ چاہیے میں کامیاب ہوں یا آدھا ہوں یا کمزور ہوں نتیجے میں یہ لکھ دیتے ہیں ان کو تو یہ شاگرد جو ہیں یہ کمزور ہیں پڑھنے میں تو اس کو دوسرا سال لگانا پڑے گا کیونکہ وہ رقم چاہیے وہ مکمل ہونا چاہیے کتنے تک ہیں وہ
دوسرے کلاس میں جائے گا، نہیں تو ادھر ہی بیٹھا رہے گا. اس طرح ہوتے ہیں نہیں. ہاں اگر آ گیا آدھا آدھا تو اس میں لکھ دے گا اس کو جید، بس یہ ہیں اچھا لاگیں جید جدن نہیں ملے گا اس کو. دیکھو کب سے شروع ہوتا ہے؟ ضعیف، کمزور میں کمزور، وسط، آدھا آدھا. اس کے بعد آئے گا جید، یعنی احمد ہے کچھ. جید جدن یعنی یہ اور اوپر درجہ ہے. اور جید جدن سے اوپر ہے ممتاز، ممتاز سے اوپر ہے امتیاز. یہ درجے ہیں. یہ کیا ہے؟ درجے ہیں. وہ پڑھ رہے ہیں اسکول میں یہ درجے حاصل کرنے کے لیے. پھر ان کی قسمت ہے اور ان کی ہمت پر رہے ہیں. ان کے ہمت پر ہے نہیں. ایک شاگرد ہیں وہ آتے دیری سے ہیں اور اچھے کام کا توجہ نہیں ہے، خیالات نہیں ہے، اپنی مرضی والے کر رہے ہیں، مذاکرہ نہیں کر رہے ہیں. آپ نے جو دروس لیا اس کو کوئی اہتمام نہیں دیا تو ضعیف آئے گا یا وسط آئے گا یا جید آئے گا یا اس طرح. اگر وہ دوسرے کوئی ایسے شاگرد ہیں جو وہ جب تک اس کو ممتاز یا امتیاز نہیں ملتے ان کو آرام بھی نہیں آتے. وہ چاہتے ہیں یہ دوسرا جو ممتاز لیا میں امتیاز لے آنا چاہتا ہوں. ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ دنیا کے لیے یہ ایک نموذج مالک الملک بنا دیا ہے. یہ دنیا جو بھی چیز اس میں چل رہی یہ سارے سیمپل ہے آخر کے لیے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو یہ بندہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور آخرت کے امتحان کے لیے بس. تو ادھر نتیجہ چاہیے. اب یہ 6 سال ہر سال میں نتیجہ لیتے ہیں اور شروعاتی 6 سال ہیں کلاس، وہ 6 سال کا نتیجہ مل گیا. اب یہ کامیاب ہو گیا، دوسرے اوپر والے میں جائے گا جو اسکول ہیں متوسط جس کو بولا جاتا ہے عربی میں. آپ کے پاس پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ان کو. 6 سال ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ اس کے بعد بھی اوپر 3 سال ہیں ثانوی ہے. اس کے بعد 4 سال ہیں اس کو کلیہ یا جامعہ بولتے ہیں. اس کے بعد 3 سال ماجسٹر حاصل کرنا. اس کے بعد 2-3 سال ڈاکٹری حاصل کرنا. ڈاکٹور دال لگیا. ہاں ڈاکٹر بہت خوش ہو رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، جو اس کو بولتے ہیں ڈاکٹر. ڈاکٹر نہیں ہے ٹیکے والا، یہ ڈاکٹر ہے پڑھائی میں. سمجھ میں آئے؟ یہ اس کو نہیں ملتا ہے یہ نمبر. تو انسان جو ہے اس دھرتی پر پیدا ہوا ہے اس چیز کے لیے. مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں بولا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آپ کے پر بوجھ رکھا ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو کون ہے آپ میں اچھے عمل کرنے والا. کمزور لے آتے ہیں نتیجہ یا آدھا یا جس طرح سنے. کیونکہ جنت میں بھی منزلیں بنی ہوئی. جنت میں کیا بنی ہوئی؟ منزلیں بنی ہوئی. کتنے منزلیں جنت میں؟ پہلے بتایا تھا نہیں، بھول تو نہیں گیا. جنت میں کتنے منزلیں ہیں؟ 100. جنت میں مالک الملک نے بنایا 100 منزل. جتنا عمل ہوگا اور جتنی اس کی سرٹیفکیٹ ہوگا جو دیتے ہیں اسکولوں میں دیتے ہیں نا سرٹیفکیٹ آخر سال میں، کمزور ہیں یا جید ہیں یا جیدن ہیں، ان کے مطابق اس کو اوپر والے اسکول میں مجلس ملے گی. پہلے کرسی میں یا دوسرے نمبر صف میں یا تیسرے میں یا آخر میں بٹھائے گا. یہاں تو کبھی کبھی اگر دوسرے فل ہو گئے ان کو جگہ بھی نہیں ملے گی. سمجھ میں آ گیا؟ تو ان کا مطلب جنت میں 100 منزل ہیں. تو جتنا آپ نے عمل کیا اس دھرتی میں اللہ کے راہ میں تو اتنا آپ کو ادھر منزل ملے گی.
50 منزل میں ہوں گے، 60 والی میں ہوں گے، 20 والے میں ہوں گے، وہ آپ کی قسمت ہے جتنا آپ نے عمل کیا۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دوسرے مقام میں مالک الملک کی بجائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ آپ کے پر میں بوجھ رکھا ہے، اس کی وجہ دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے صبر کرنے والا اور جہد کرنے والی، جہاد کر رہے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی خبریں حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کون سی لین والا ہو سکتے ہیں۔ ہمت کریں گے تو کامیابی ہوگی، نہیں تو ٹھنڈا ہو جاؤ، بیٹھو ادھر بس۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ جو اس بیان پر چل رہے ہیں اور اس پر چلتے رہیں گے، یا جو آپ نے مرضی والے پڑھے چلتے رہیں گے، وہ برابر ہیں؟ عمل دیکھ رہے ہیں صحیح، وہ خود دیکھ رہے ہیں صحیح، آپ دیکھ رہے ہیں صحیح، لیکن اللہ کے بولنے کے مطابق تو نہیں ہے، نہیں، پھر یہ آپ کے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، جو اس پر چلتا رہے گا یا آپ نے عمل مرضی والا کرتے رہیں گے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ آپ نے مرضی پر لگ گیا، ان کا مطلب مرضی والا کام نہیں چاہیے۔ آپ ہیں پیدا ہوا ہے، آپ کا خالق ہے، اس کے حکم اور اس کے آرڈر پر چلنا ہی پڑے گا بس کسی حالت میں۔ تو آپ کو انعام دے گا، نہیں تو اس نے دوسرا مکان بھی بنا دیا ہے جدھر اس کو سزا دینے کے لیے، تو کیوں نہیں میرے باتیں مانی، کیوں نہیں آپ نے عمل کیا میرے بات پر؟ آج اس کا سزا یہ ہوگا، وہ جس طرح بتایا دوزخ اس نے بنایا ہے، جنت بنایا اس میں 100 منزل، اور دوزخ بھی بنایا، اس میں بھی کتنے طبقے ہیں دوزخ میں بتایا پہلے؟ دوزخ میں کتنے طبقے بنے؟ درکات، اس کو بولتے ہیں درکات، جہنم 70 کی بابا 70 تو بڑھ گیا ہے بھائی، 7 دوزخ میں 7 طبقے ہیں اور 7 درکات ہیں، وہ اس کا نام ہے جہنم، وہ جحیم، وہ سقر، وہ لظہ اور حطمہ، حاویہ، جحیم، 7 نام ہے اس کا۔ یہ 7 نام ہے، جدھر ان کا نصیب ہوگا ادھر ہی جائے گا، کسی درکے میں داخل ہوگا، درکے میں اندر بھی بہت شعبے ہیں، گیٹیں بہت ہیں۔ جہنم لہا 7 ابواب، کتنے گیٹ ہیں جہنم کے؟ 7 گیٹ ہیں، لِكُلِّ بَابٍ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اندر ہر گیٹ میں بھی بہت کئی قسم ہیں، جتنا جرم اس کے جرم کے مطابق اس جزے میں جائے گا، ادھر جائے گا، پتہ نہیں کوئی سال کا ہوگا، 5 سال کا ہوگا، 10 20 ہزار 50 2000 10,000 1,00,000 سال پڑا رہے گا، وہ تو اللہ اعلم، وہ تو جس نے بنایا ان کی مرضی ہے، جس طرح ان کو سزا دیں ان کی مرضی۔ تو ان کی وجہ بولتے ہیں، تو جس طرح مالک الملک بولا نے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ابھی
ہمیں ادھر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مالک الملک کے ارادے سے جمع ہوا ہے اس مسجد مبارک میں، مسجد الخلیل مدینہ المنورہ میں۔ یہ مسجد کدھر ہے؟ مدینہ منور۔ کائے کے لیے ہر درس میں مدینہ منور کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ مدینہ نام تو ہے عام، سارے دنیا کی جو بھی ملک ہیں ان کو مدینہ بولا جاتا ہے عربی میں، مدینہ قضا و مدینت قضا، لیکن لوگ کو پتہ نہیں تو منور کائے کے لیے ہیں یہ منور یعنی روشنی، نور کو بولتے ہیں روشنی۔ یہ وہ شہر ہیں، ساری دھرتی میں شہر ہیں، لیکن یہ وہ شہر روشنی والا، یہ ایک شہر سارے دھرتی پہ ہے روشنی والا۔ بولیں گے ایسے سارے ملکوں میں روشنی ہے، بولیں گے روشنی لائٹوں والی نہیں، ادھر ایمان والی روشنی زیادہ ہے۔ ایمان تو ہے سارے دنیا میں، لیکن ادھر روشنی خود، ایمان خود بتا رہے ہیں میں ایمان ہوں۔ ادھر دوسرے ملکوں میں جائیں گے تو ایمان ہے لیکن چھپا ہوا ہے، مخفی ہے، پتہ نہیں پڑتا کہ مومن ہے یا کیا ہے، قبروں پر پڑے ہیں نہیں۔ ادھر روشنی ہے، ایمان ہے، جن کی وجہ قبروں پر منع کریں ان کو لا کے پھر بھی قبروں پر آ کر گرتے ہیں ادھر ہے یا نہیں۔ تو اس کا مطلب تو ایمان والا ملک ہے۔ اور حدیث میں بتایا کئی مرتبہ الایمان یعرض فی المدینہ کما تعرض الحی فی جوہرہا، ایمان ایسا جمع ہوگا اس مدینہ منور میں جس طرح سانپ اپنے بال میں اندر جا کر کے جمع ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو اللہ کا شکر ہے جو ہمیں بھی نصیب کیا جو مدینے میں ہمیں بٹھایا ہے، نہیں تو ہمیں بھی ادھر دوسرے مدینے میں کسی میں بھی جا سکتے، بیٹھ سکتے ہیں۔ بہت آئے، ریاض میں بیٹھے ہیں، ویزا ملی ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہیں، طائف میں بیٹھے ہیں، ابہا میں پتہ نہیں کدھر کدھر ہیں، اور یورپ میں جاتے ہیں، ہر ملک میں ہے نہیں۔ لیکن یہ بھی خوش نصیب والا جو اس مدینہ المنور میں آیا اور ادھر نہیں کمایا، ہاں یہ حسرت ہو جائے گی۔ کمائی دونوں کمائی، دنیا کی کمائی اور آخرت کی بھی کمائی۔ ابھی آئے تو دیکھیں تو مالک الملک نے کیا ہمیں ہمارے پر بوجھ رکھا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے پیدا کیا ہے جنات انس عبادت کے لیے، آپ نے عبادت کے لیے خاص۔ تو ہمیں کیا کریں؟ عبادت کریں یا کا بات سن ادھر سے ادھر نکال دیں؟ عمل کرنا ہے نہیں۔ مالک الملک بولتے ہیں، آپ نے رسول کو بولتے ہیں بتاؤ میرے بندوں میں نے جنات انس کو پیدا کیا ہے اسی کام کے لیے، عبادت کے لیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو بولا آپ جاؤ دلاؤ، بتاؤ میرے بندوں کو میں نے پیدا کیا ہے، ان کو یہ یادگیری دلا تو یہ یادگیری ان کو نفع دے گی جو مومن ہوگا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے۔ ابھی ہمیں عبادت کو دیکھنا ہے کون سی عبادت سب میں بہتر ہیں۔ تو کوشش کیا ہے اور ہمیں بھی فکر کیا ہے، تو یہ ایک کتاب مل گیا ہے، اس مصنف نے اس کتاب میں اچھے اعمال بتائے ہیں۔ کوشش کریں ہم ان کی مراد حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں کچھ اعمال بتائیں جس ذریعے انسان کی سعادت بنے گی اور جنت میں منزل۔ پہلا عمل بتایا اس میں قرآن الکریم، اس کے بعد محبت اللہ کی محبت کے بارے میں بتایا، ان کے بعد نماز کے بارے میں بتایا، اور ان کے بعد روزوں کے بارے میں بتایا، صیام شہر رمضان،
الصحبہ، صحبت جو ہے وہ نیک بندے کے ساتھ جو صحبت کی اس میں نیکیاں بنیں گی، اگر وہ بدبخت والے کے ساتھ صحبت ہوگی تو اس سے بدبختی حاصل ہوگی۔ شکر النعم، نعمتوں کا شکر کرنا کس طرح ہونا چاہیے؟ الآداب الشرعیہ، شرعی آداب کس طرح ہونا چاہیے؟ السعادہ، کس طرح خوش نصیبی ہوگی؟ العفہ والحیا، حیا کس طرح ہونا چاہیے اور انسان جو ہے وہ بہت نرم ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے؟ مداخل الشیطان، بر الوالدین، والدین کی اطاعت کرنا اور شیطان سے بھی خیال کرنا ہے تو کس طرح شیطان انسان کو گمراہی میں ڈال دے۔ تو قرآن کے بارے میں آئیے تو سنیں، تو اس مصنف نے جزا اللہ خیر بتائے ہیں۔ تو عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفر الکرام البرر، قرآن کا جو ماہر پڑھنے کا جو ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مع السفر الکرام البرر۔ سفر الکرام برر کون ہیں؟ فرشتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ساتھ جمع ہوگا۔ یہ بھی بڑی منزل ہے۔ ملائکوں کے ساتھ وہ الگ ادھر اپنے بندوں کے ساتھ کھڑائیں گے، یہ ملائکوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، مزہ ہوگا یا نہیں؟ ہاں، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق له اجران، بولتے ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن مشقت سے، تکلیف سے پڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ ان کو 2 اجر ملتا ہے۔ مثال ایک نیکی تو ان کو 2 نیکیاں ملیں گی، 10 ہے تو 20 ملے گی۔ ہاں، ایک ہر پر 10 ہوتی ہے نیکیاں، اس کو 20 ملیں گی، لیکن وہ جو ہیں وہ اب بڑے اعلیٰ درجے والے ہوں گے۔ یہ فرق ہے یا نہیں؟ یہ پڑھ رہے ہیں، بہت مشقت ہو رہی ہے، آتا نہیں اچھی طرح سے، لیکن کوشش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ہے ماہر۔ ماہر کس کے ساتھ ہے؟ السفر یعنی الملائکہ، رواہ مسلم، یعنی ملائکہ فرشتوں کے ساتھ۔ کون سا اس دونوں میں کون سا بہتر ہے؟ ہاں، فرشتوں کے ساتھ ادھر قیامت کے دن کھڑا ہوگا یا ایسا جس عام طور ہوں گے کھڑا؟ پھر ہم کوشش کریں تو قرآن شریف کا ماہر ہو جائے، سیکھ کر کے، جس طرح آپ ہمت کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں حرم میں، تو یہ ہمت ہے نہیں، سیکھ رہے ہیں تو ایک دن کیا ہو جائے گی؟ ماہر ہو جائیں گے، غلطیاں نہیں ہوگی، ان سے غلطیاں ہوگی، اور غلطیاں میں 2 مسئلہ ہیں۔ ایک غلطیاں ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ معافی دیتے ہیں، وہ کچھ غلطیاں تلاوتی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سزا نہیں دے، لیکن سیکھا نہیں، استاد نہیں ہے اس ملک میں، کیا کرے، مجبوری کو پھر اس کو یہ 2 نیکیاں یا 2 ثواب ملتے ہیں۔ لیکن اگر استاد ہیں تو جا کر کے سیکھے تو ماہر بنے نہیں۔ ماہر اچھا ہے یا ایسا اچھا ہے؟ ہاں، کوشش کریں گے۔ ابھی اس میں بتاتے ہیں دوسرا نمبر، فضل قراءت القرآن، قرآن کی تلاوت میں کیا اس کو فیض ملتا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القرآن شافع مشفع، قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بندہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ادھر سفارش کرے گا، یا اللہ میری تلاوت کر رہا تھا یہ، اور ان کی شفاعت بھی قبول بھی ہوگی، مشفع۔ ہاں، تو یہ بھی ایک بہت عمل عظیم ہے، جو قرآن شریف جب کے لیے سفارش کرے گا تو کیا خیال ہے؟ کوشش کریں قرآن کی تلاوت میں
تو لوگ کو کیا چاہیے؟ یہ جو تڑف رہے ہیں مخلوقات دنیا دھرتی پر، وہ پیرے مریدیں وہ پتہ نہیں مرشد بنا رہے ہیں کائے کے لیے؟ سفارش کے لیے نہیں، ہاں تو میرا سفارش کرے گا؟ قرآن پڑھ لو، یہ آپ کی سفارش کرے گا، پھر کیا کون سا مشکل ہے؟ صحیح قرآن پڑھتے رہو، اور آپ کے لیے قرآن کریم جو ہے بولا نہیں، حدیث بولا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، اور گناہوں کو مٹائی کرتے ہیں اور تصدیق والی چیز ہے۔ ایسا کوئی ہو من جعلہ اماما قادہ الی الجنہ، اگر قرآن کو امام بنا لیں گے آپ تو آپ کو پکڑ کر کے لے جا کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہری ساقہ الی النار، جنہوں نے قرآن شریف کی پیٹھ پر رکھ دیا، ان کا کوئی فکر نہیں کیا، ان کے پر کوئی اہتمام نہیں ہے، وہ اس کو پکڑ کر کے اور دوزخ میں جا کر کے پہنچائے۔ یہی قرآن شریف ہے، یا تو جنت میں پہنچائے گا، ہاں، یا تو کدھر پہنچائے گا؟ دوزخ، کیونکہ جو اعمال ہوگا نا ان کے یہاں وہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، ان کے جو اعمال ہوں گا نا وہ کیا ہوگا؟ بدون دلیل، گمراہی والے عمل ہوگا، تو گمراہی والا وہی عمل لے جائے گا نا دوزخ میں۔ کل بدعہ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، جب علم نہیں ہوگا تو وہ حتماً دوزخ میں جائے گا اور کدھر جائے گا۔ تو قرآن پر جب اہتمام کرے گا اور سیکھنے کی کوشش ہوگی تو یہ ان کے فائدے میں یہ باتیں ہوگی۔ نمبر 4 فضل تلاوت القرآن من السنة المطهرة، لقد شبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن بالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب۔ الاترج مالٹا ہے نہیں، اس کا جو خوشبو ہے وہ قبول ہے اور کھانے میں مزہ ہے یا نہیں؟ ہاں، الذي يقرأ القرآن بالأترجة شبہ القرآن، اس کا مشابہت دیا، یعنی قرآن اترج کے مشابہت میں دیا، تو سینگنے میں بھی خوشبو صحیح ملتی ہے، ناک میں اور پڑھنے میں بھی اس میں بھی بہت فائدہ ہوتے ہیں انسان۔ طیب طعمها وطعمها ریحها طیب وطعمها طیب، دونوں كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الماهر مع السفر الكرام البررة، وأن الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق لو أجران، یہ بتا چکا لیکن یہ اسی حدیث میں بھی ہے، ہاں، اور متفق علیہ، بخاری کے اور مسلم حدیث میں یہ ہے۔ وأي فضل وأي شرف يرنو إليه المسلم يعلو ما أخبر به صلی اللہ علیہ وسلم، بولتے ہیں یہ قرآن شریف انسان کے لیے شرف حاصل ہوتا ہے اور روشنی حاصل ہوتی ہیں، اور کیسا نہیں، اور اوپر منزل اوپر ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا ہے، نہیں کیسے نہیں ہوگا یہ بات؟ من ان القرآن یاتی یوم القیامہ یلبس تاج الکرامہ، قرآن شریف کے ذریعے قیامت کے دن تاج پلانیں گے آپ کو، قیامت کے دن۔ بہت اچھی بات ہے، ماہر قرآن کا تلاوت کرنے والا، ان پر عمل کرنے والا، تو ان کو تاج بنا لیں گے۔ وَيَجْعَلُهُ مِمَّن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے پر راضی ہوگا۔ وعندما يتم الرضوان يقال له، مالک الملک اگر راضی ہو گئے اس کو بولے گا اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، پڑھتے رہو اور ابھی اوپر چلتے رہو، اور جس طرح آپ دنیا میں پڑھتے رہتے تھے اس طرح پڑھو، ابھی ماہر ہوگا تو اس طرح مہارت سے پڑھتے رہے گا، تا ہوگا تو آدھا ہوگا، اس منزل تک جو ہے اوپر جلدی نہیں پہنچے گا، کم منزل میں ہوگا۔ تو ان کا مطلب فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، رواہ ابو داؤد اور ترمذی۔ آپ پڑھتے رہو، اور جس طرح لفٹ دیکھا ہے کس طرح اوپر جاتی ہے، لفٹ تو بتا دی، یہ بھی ایک سیمپل ہے، نموذج ہے،
دنیائی لفٹ کے شکل میں اوپر چلتے رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ آپ کی منزل ادھر ہے، میرا بندہ مالک الملک بولے گا جدھر تک آپ قرآن کو ختم کریں گے، پڑھتا رہے گا، اوپر جاتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، اوپر جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ رواه ابو داود الترمذی۔ واخبر الصادق المصدوق ايضا ان القرآن يأتي شفيعا لاصحابه يوم القيامة، قیامت کے دن قرآن جو ہے وہ سفارشی ہو کر کے آئے گا آپ نے بندے کے لیے جن کی جو ان کی تلاوت کر رہا تھا، ان کے لیے شفاعت کے لیے ادھر آئے گا۔ یہ بھی اچھا کیا خیال ہے؟ اچھی بات یہ نہیں ہاں۔ وقال رواه مسلم وقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، جو قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں تو وہ جنت کے ٹکڑوں پر بٹھاتے ہیں۔ دیکھو ابھی یہ جنت کا ٹکڑا نہیں ابھی بن گیا ہاں، قرآن کی وجہ سے بیٹھے نہیں تھے۔ 5 نمبر من فوائد تلاوته وقراءة القرآن، اس میں فائدہ یہ ہے قرآن، یہ ایک مصنف نے ایک صفحہ یہ بتایا 5واں، تو قرآن کی تلاوت میں یا ان کے قراءت میں کیا ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ 1 نمبر القرآن عصمہ لمن اعتصم به وحرز من النار لمن عمل بما جاء به، قرآن کریم جو ہیں وہ بچا کا ایک ذریعہ ہے گناہوں سے اور شیطان کا ان کے پر غلبہ نہیں ہو سکتا ہے، وحرز من النار اور جہنم کے آگ سے قیامت کے دن جو ان کے پر عامل بما جاء بھی ان کے پر عمل کرتے رہیں گے قرآن پر تو آگ سے بچ جائے گا، قرآن شریف ان کو نہیں جانا دے گا۔ 2 نمبر من تلاوت القرآن او من تلا القرآن واراد به رضا مولاه كان من المفلحين، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا اور چاہتے جو میرے پر مالک الملک راضی ہوئے، کائے کے لیے قرآن پڑھے گا اللہ راضی ہو جائے نہیں میرے پر ہاں، کان من یہ فلاح پانے والا ہے، کوشش کر رہے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے، یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ بھی بہت بڑی منزل ہے۔ تلاوت القرآن تہدی الی صراط مستقیم وتشفی صدور قوم مومنین، قرآن کی تلاوت جو ہے وہ صراط المستقیم جو ہے سیدھے سیدھے راستے جو بھی ہیں نہیں اس پر اس کا پتہ پڑ جائے گا، تو یہ ہے سیدھا راستہ۔ بغیر تلاوت قرآن پتہ نہیں پڑ کیا پتہ کیا تو میں سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں، اس پر چل رہا ہوں یا الٹے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن قرآن کے ذریعے پتہ پڑ جائے گا نہیں چل رہے جس قرآن شریف اس طرح ہوگا جس طرح آدمی چل رہے ہیں اندھیرے میں اور ٹارچ دیکھا ہے نہیں، ابھی تو ماشاءاللہ بڑی بڑی ٹارچیں بن گئی ہیں ہاں، اندھیرے میں کیا استعمال کرتے ہیں لوگ؟ ٹارچ، اس میں سیل ہوگا تو وہ روشنی کے ذریعے چلتا رہے گا، راستہ صحیح ہے، نہیں تو کھڈا آ جائے گا، گیپ آ گیا، لگ گیا، گر گیا، یا تو اسپتال میں پڑا رہا ہوگا۔ تو یہ ہے قرآن شریف اس کا مشابہت بتائیں تو قرآن شریف اس طرح ہے جیسے آپ ٹارچ بھی ہیں لیکن سیل جو ہے وہ نیا لگائے گا تو کیسا ہو جائے گا ٹارچ کا روشنی، اگر پرانا ہو جائے گا تو کیسا جلتا رہے گا؟ کمزور ٹارچ، کمزور ہوگی، ایسا ہوگا نہیں۔ اگر نہیں ہوگا سیل تو پھر کیا ہوگا؟ سیل ہی نہیں ہے اس میں ٹارچ میں، پھر کیسا ہوگا کام؟ راستے کا پتہ پڑے گا۔ تو یہ قرآن شریف ایک روشنی ہے، اس کو بولا نور، اس کا نام کیا ہے؟ یہ ایک ناموں میں سے نور، روشنی۔ 4 القرآن ہوا
حبل اللہ المتین، اس میں پہلے والا ویشفی صدور قوم المؤمنین، وہ قرآن کے ذریعے انسان کے سینے جو ان میں شفاعت پیدا ہوتی ہے۔ بہت لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کنکائی معلوم ہو رہی سینے میں، بولتے یا نہیں بولتے؟ ہے نہیں یا نہیں ہے؟ کنکائی معلوم ہوتا ہی بولتے ہیں نہیں سر؟ کنکائی کائے کے لیے تلاوت ہی نہیں ہے قرآن شریف، روشنی اندر داخل ہی نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے تنگائی کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن جب قرآن شریف پڑھتے رہیں گے تو روشنی پیدا ہو، تنگائی کا اس کو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، کیونکہ اللہ کی بات ہے نہیں، اس سے اعلیٰ بات کون سی ہوگی؟ یہ جب اس سینے منظر داخل ہو جائے گی دل میں تو یہ روشنی ہوگی یا کیا سمجھ میں؟ القرآن هو حبل اللہ المتین فمن تمسک به وتلاه حق تلاوته فاز بنعیم الدنیا والآخرہ۔ ہاں، یہ بھی دیکھو، ایک قرآن کی تلاوت جو ہیں وہ اللہ کی رسی ہیں، حبل اللہ، یہ جو ہے نا اس کو بول رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آیت میں مالک الملک کی بچان یہ ہیں اللہ کی رسی، اس میں سارے پکڑو اس کو جمیعاً، تو ومن تمسک کبھی اس کو اگر پکڑا گیا اور کی تلاوت کیا تو کیا اس کو فیض کون سا ملے گا؟ فاز بنعیم الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی سعادت اس کو حاصل ہوگی، خوش نصیبی، اور آخرت میں بھی۔ بہت اچھی بات ہے دیکھو تلاوت قرآن۔ خمسہ الذین یستمعون القرآن من عباده المؤمنین ویتبعون احسنہ اولئک علی ھدی من ربہم وکل کلام ربنا حسن لمن تلاو۔ جو لوگ ایسے بھی ہیں فقط اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں، ایک تلاوت کر رہے ہیں اور دوسرا سنتے ہیں بس، اور وہ دنیا کی جو رونق ہیں یا دنیا کے مسائل بہت ہیں، گانے مانے بھی بہت ہیں، وہ نہیں سنتے، اس کے پر توجہ کرتے ہیں، ان کو بہت پیارا ہے سننے میں، تو وہ جو ہیں وہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کے حکم سے وہ صحیح راستے پر چلتے رہیں گے، سننے میں بھی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، نازل کس پر ہوا ہے یہ قرآن شریف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے نہیں، لیکن دوسرے سے سننے کیا شوق ہوتا تھا۔ بولا ابو موسیٰ الاشعری کو تو آپ سے میں سنا تھا، قرآن شریف پڑھ رہا تھا، بہت پیارا تھا، بولا ہمیں پتہ ہوتا تو آپ سنے تو لحبرت لک، اور زیادہ اچھے پڑھتے تھے۔ سمجھ میں آئے؟ دوسرے سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ 6 نمبر الاستماع الى القرآن والاصغاء الیہ یؤدب بأدب وتعظیم فیہ مہابت الرحمہ وعمیمہا۔ جو قرآن شریف سنتا ہے ان کی کوشش کرتے ایک لگائیں، گھر میں بیٹھے ہیں ٹیپ لگایا اس میں قرآن ہی قرآن چالو سن رہے ہیں، باقی ایسا نہیں سنے تو بھائی یہ بس پڑھتے رہے اور میں اپنے دنیا کی مصروفیات میں لگے رہے، نہیں پڑھتے رہے اور سنتے رہیں تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ والاصغاء، بولا نہیں، الاستماع الى القرآن والاصغاء، سنیں اچھی طرح سوچ کے، الیہ بادب، آداب سے، وتعظیم، اور تعظیم سے، فیہ مہابت الرحمہ وعمیمہا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ان کے اس کے وجہ سے ادھر ان کے پر رحمتیں نازل ہو گئی، اور رحمت کے ذریعے جو بھی ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ بڑا کام ہے ہاں۔ الرحمہ سبب اسباب انشراح الصدر، 7 نمبر یہ سینے کا خلاصہ یا خوشطبی یا تفریح قرآن کے
تلاوت کے ذریعے یا سننے کے ذریعے سبب ہوتے قرآن شریف، نہیں تو تنگائی جس طرح بتایا پہلے. تمن فیہ الشفاء من ادواء الجسم والنفس. اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن میں شفاعت رکھی ہے. جو بھی انسان کے لیے غمگین ہوتی ہے، کوئی مشاکل ہوتی ہے، دنیا کی مصائب پیدا ہوتے ہیں، اس سے اس کے جسم کو بھی تندرستی دیتے ہیں اور نفس کی بھی وہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو انسان کی نفس میں تنگائی ہوتی ہے کبھی کبھی. 6 نمبر القرآن الکریم من، یہ بہت مصنف نے بہت اچھی ترتیب بنائی قرآن کے بارے میں، جزاہم اللہ خیرا. من آداب التلاوہ، تلاوت کے لیے آداب ہیں قرآن کریم، کیونکہ اللہ کی باتیں ان کے لیے آداب ہونا چاہیے. کون سے؟ 1 نمبر استحباب الوضو. استحباب ہے جو وضو کر لے تو اچھا ہے. لأن القرآن الکریم افضل الاذکار. سب جو بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے بنائے دھرتی پر انسان کے لیے، آپ نے بندوں مومنوں کے لیے سب سے بہتر میں بہتر قرآن ہے. ذکر تو بہت ہے نہیں، لیکن بولا لأن القرآن الکریم افضل الاذکار. وكان صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ ان یذکر اللہ الا علی طہر، یعنی پاکی سے قرآن پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے بغیر طہارت سے. 2 من السنہ القراءة فی مکان نظیف وافضل ذلك المسجد. اچھا ہے تو قرآن شریف کی تلاوت کریں تو جو مکان جس میں بیٹھے ہے جو پاک ہونا چاہیے، صفائی والا ہو، یعنی گندگی والے جگہ میں نہیں بیٹھ کے پڑھے ادھر. اچھا اگر نہیں ملا تو پھر ادھر بھی نہیں چھوڑنا ہے، لیکن اگر صفائی والے بھی مکان نظیف وہ افضل ذلك المسجد، بہتر میں بہتر. اگر آپ کو تلاوت کرنی ہے، مکان صحیح نہیں مل رہا ہے، صفائی والا نہیں مل رہے اور ادھر گپے سپے ہو رہے، جا کر کے مسجد میں اندر بیٹھ کر کے 2 آیتیں پڑھ کے آ جاؤ. معلوم ہوگا. 4 ان يجلس القارئ مستقبل القبلة متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه. یہ جو پڑھ رہے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کریں تو اچھا بہتر ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے، نہیں پیٹھ دے کر کے بیٹھے، ہاں، اور خشوع کے ساتھ اور آرام سکینہ ہونا چاہیے، شور مور کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. وہ وقار اور اللہ کے خوف میں بیٹھے بس، اور سر بھی جھک کر کے بیٹھا ہے، نہیں سر کو ایسا کر کے بیٹھے، جھکا کر کے بیٹھے. 5 تسن التلاوة بالتدبر وتفهم، إذ هو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم وبه تنشرح الصدور. بہتر ہیں تو تلاوت قرآن کی کر رہے ہیں لیکن سوچ سمجھ سے. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. میرے باتوں جو ہیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں، ان کی تدبر کیوں نہیں کرتے میرے بندے؟ سوچ سمجھ سے پڑھ لیں تو مراد حاصل ہو جائے گا. پڑھتے ہیں لیکن بدون تدبر سے، سوچ نہیں ہے کیا ہے اس آیت میں، کائے کے لیے آیت ہے، کیا اس میں خبریں ہیں، کون سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اس کی وجہ سے اس مصنف نے اس کے بارے میں بتایا تسن التلاوہ بتدبر، تدبر سوچ میں، وتفہم اور حکمت سے سننے اچھی طرح سے، کیونکہ یہی مقصود ہے قرآن کی تلاوت میں. قرآن کی تلاوت جو ہے یہی مقصود ہے، تو آپ سوچو سمجھو اور سنو اور پڑھ لیں اور ان کا مراد حاصل کرو. تمہارے کائے کے لیے یہ قرآن، یہ آپ کو کائے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور کون سے مراد ہے مالک الملک کا، اور آپ کا بھی متطلبات ہے. میں بندہ ہوں، میرا بھی متطلبات ہے، مالک سے مانگتے ہیں نہیں. ہاں، جب مانگیں گے ادب آداب سے، اور سیکھا ہوگا تو آداب سے مانگیں گے، نہیں تو بے ادبی سے مانگیں گے. اور مالک الملک ہے، دینے والا وہ ہے، دے یا نہیں دے ان کی مرضی، لیکن جب آداب سے مانگیں گے
مثلا آتے ہیں مثلا کوئی صراط الذین انعمت علیہم، یہ بیعت بھی سے مانگا، اور دوسرا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہے دو سورۃ الفاتحہ، لیکن اس نے شدہ لگایا. آپ کے پاس آئے بولا یہ 1 ریال تو جو ناشتہ کرنا ہے، تو آپ کو دبائے گا یا چھوڑے گا آپ کو؟ بے عزت، آپ ریال مانگ رہے ہیں اور بے ادبی سے مانگ رہے ہیں. ادب سے مانگو، ایسے بولے گا یا نہیں؟ اور دوسرا جناب 1 ریال جو میں ناشتہ کرنا، بھوک مر رہا ہوں، 5 ریال نکال دیجیے گا، ہے یا نہیں؟ ہاں، تو یہ بھی بندہ کمزور ہے، ضعیف ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، خالق غنی ہے، دینے والا وہ ہے، اور اس کو آ کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، شد لگا دیا نون پر. تو یہ اس طرح شکل مدعا ہے کہ دھمکی دے رہے ہیں، اور وہ دوسرا آ رہے ہیں، وہ بولتے ہیں رو رہے ہیں اور آنسو آ رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، تو مالک الملک اس کو انعام دے گا. انعام یعنی جو بھی چیز انعام والی ہے اس کو حاصل کرنی ہے، مانگ رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون ہے انعمت علیہم؟ المنعم علیہم النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس کے برابر ہمیں بھی دینا ہے یا رب خالق الخلق. تو یہ ہیں ہمیں اس میں 7 نمبر فضائل، کون سے بہتر مسائل ہیں. فضل تلاوت القرآن او فضل تلاوت سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ آ گئی، اس کا کیا ہے انسان پر مالک الملک کے طرف سے رضامندی. اور فاتحۃ الکتاب و خواتین کون سے ہیں جو مہم ہے، پڑھ لیں انسان، یاد کر لیں، جو کام دے گا رات دن کے بارے میں. فاتحۃ الکتاب و خواتین سورۃ البقرہ، لن تقرأ بحرف منها الا اعطيته، رواہ مسلم. یہ فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ، یہاں خواتین سورۃ البقرہ آخر جو آیتیں ہیں، جو ہی پڑھے گا اس میں کوئی حرف پڑھے گا تو ان کو اللہ تعالیٰ دے گا جو دینا چاہتے ہیں، ان کی مرضی. رواہ مسلم. فضل تلاوت آیت الکرسی، آیت الکرسی جو ہے وہ بھی پڑھتے رہیں. من قرأ دبر كل صلاة مکتوبہ لم يمنع من دخول الجنہ الا ان يموت، رواہ النسائی. آیت الکرسی جو انسان ہر فرض کے بعد پڑھتے رہیں گے اور مر گیا تو وہ جنت میں، ان کی جنت کے روکنے کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن وہ بدعتی بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں، معلوم ہے یا نہیں؟ لیکن ان کو کام نہیں دے گی آیت الکرسی یا یہ جو بھی عمل بتا. پہلے تو اس کو صاف رکھنا ہے، عقیدہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ صاف ہونا چاہیے. مالک الملک کا بندہ ہے، نہیں بدعت کا بندہ ہے، نہیں مرضی کا بندہ ہے. نہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھو جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ بنا دیا، وہ کام نہیں دے گا. یہ ہیں اللہ کا خالص بندہ، اور یہ چیزیں کام نہیں. من قرأ فضل تلاوت آیت الکرسی جو پڑھتے رہیں گے، اگر یہ ہر دماغ کے ہر فرض کے بعد پڑھتا رہے گا اور رات کو پڑھ کر کے اور سارے جسم پر بھی لگا دیا، تو پھر اس کے لیے کیا انعام ہے؟ یہ انعام ہے جو اگر موت آ گیا نہیں ان کے بیچ میں تو یہ جنتی ہیں. لم یمنعوا من دخول الجنہ الا الموت. ان کے اس فرض کے تلاوت کے فرض کے بعد تلاوت کی اور دوسرے فرض کی تلاوت کی آیت الکرسی کے بیچ میں کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. لم یمنعوا لا دخول الا، جنت میں داخل ہونا. ہمیں چاہیے جنت دوزخ سے بچ جائیں. بس میرا کیا مراد ہے؟ دوزخ سے بچ جائے بس، یہی ہے نہیں. ہاں یہ تو
فصل تلاوت خواتین سورۃ البقرہ، من قرأ بالآیتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ. دیکھو خواتین آخر سورہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی آخر، یہ آیتیں یاد کر لیں. یہ جو پڑھتا رہے گا تو وہ رات رواہ بخاری کمان، وہ رات ان کے لیے وہی کافی ہے. مزید تو کیا ہے، خیر تو خیر کا تو کیا ہے نہیں، کم از کم یہ تو کرتے ہیں. بالآیتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ، یا پہلے والے سورۃ البقرہ ادھر خواتین لکھا ہے یعنی آخر سورۃ البقرہ. فضل تلاوت 10 آیات من اول سورۃ الکہف، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، رواہ مسلم. جو 10 آیتیں ہیں نہیں سورۃ الکہف کے مبتدا میں نہیں، وہ یاد کر لیں، یا روزانہ رات پڑھ کے سو جائیں یا دن میں پڑھتے رہیں. اس کو کیا ملے گا؟ دجال سے بچا ہو جائے گا. کیونکہ دجال آئے گا نہیں، وہ تو جمع کرتے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے دجالوں سے جمع کر کے سب اس کے پیچھے لگے گی، تو یہ دجال سے بچ جائے گا اللہ کے حکم سے. ہاں دجال سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انبیاء آپ نے قوم کو بتاتے رہتے، خیال کرو دجال کا، یہ دجال جو ہے یہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ چیزیں بچانے کا ہونا بولتا نہیں، ہتھیار ہونے چاہیے نہیں، یہ ہتھیار ہیں. دشمن ہے نہیں دجال، یہاں دوست ہیں. دجال کیا ہے، دوست ہیں یا دشمن ہے؟ دجال پتہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہے دجال کدھر سے نکلے گا؟ دجال کا خروج کدھر سے ہوگا معلوم ہے؟ کیا بات ہے جو معلوم ہو، یہی تو مسائل ہیں. دجال کا خروج ہوگا خراسان میں، ایران میں سے نکلے گا. دجال کدھر سے نکلے گا؟ کدھر ان کا خروج ہے؟ خراسان میں. خراسان ہے ایران میں. ہاں آپ بولتے ہیں کیوں یہ چھوٹے چھوٹے دجال ادھر بہت ہیں، بڑا نکلے گا تو سارے کو جمع کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدجال یخرج من خراسان، ادھر سے جو ظاہر ہوگا. ومعه 70,000 من یہود اصفہان، اصفہان جو ہے ادھر بہت یہود ہیں، ادھر یہودی، وہ اس کے ساتھ 70,000 یہودی نکلے گا ان کے ساتھ، باقی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے ہزار نکلیں گے یہودی؟ معلوم ہے ان کی وجہ معلوم ہو جائے تو ان کے اکثر یہودی ادھر بہت ہیں. یہودی کے ساتھ رات کو بیٹھتے ہیں، چمیاں دیتے ہیں، وہ بوسے دیتے رہتے ہیں، اور دن کو ان کو بولتے ہیں گالی دینا ہمیں، بس ہمیں آپ کو گالی دیتے رہیں گے، الموت الامریکہ الموت الاسرائیل. اور یہ آپس میں دونوں یہودی ادھر ہیں نہیں، بنی اسرائیل تو ان کے پاس بیٹھے ہیں ان کے ملک میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کون کرے گا؟ کسی کو طاقت ہے؟ حدیث مبارک ہے یخرج معه 70,000 من یہود اصفہان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا آخر زمانہ ایسا آئے گا علماء ذکر دجال کا کم کریں گے، خطبہ ہی نہیں دیں، کم ہو جائے گا. ہم کیوں ہی نہیں دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہر مہینے میں نہیں تو 2-3 مہینے کے اندر دجال کا خطبہ ہونا چاہیے، تو لوگ احتیاط کرتے رہیں. یہ بڑا دجال ہے نہیں، چھوٹے چھوٹے دجال کہے کو بولتے، جھوٹے کو بولتے ہیں دجال. جو بھی جھوٹ بولتے ہیں نا بہت، یہ چھوٹا دجال ہے، بڑا وہ آئے گا اس کو لے جائے گا. یہ پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ اس سے یہ ہتھیار ہوگا. بولا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، رواہ مسلم. دجال سے اس کا بچاؤ ہو جائے گا. تو کوشش کریے 10 آیتیں پڑھ لیں، دجال سے تو بچ جائے. نہیں تو اللہ عالم طبیعت بولے گی نہیں نکلو یار دجال آ گیا، ادھر آ جائیں گے. مدینے کے باہر آ کر کھڑا ہوگا، کیونکہ مدینے پر تو ملائکے، مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ ملائکہ کرام، فرشتے جو ان کی حفاظت کرے گا اس شہر کی. سارے شہر میں داخل ہوں گے الا مدینہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا مدینے کے شہر کے لیے تو ملائکہ کرام ان کی چوکی دار ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے. چوکی دار کون ہے؟ ملائکہ، فرشتے. دجال سے، وہ دجال کے چھوٹے دجال سے بھی ملائکہ کرام ہیں جو ان کی
ان کی چوکی کرتے ہیں، تو وہ آئے گا، لیکن باہر ادھر جرف والے طرف میں ادھر آئے گا۔ جرف جانتے، دیکھا ہے جرف؟ ہاں جرف دیکھا ہے نہیں؟ وہ جرف والے ابھی پچھتے آ رہے ہیں، تو کیا کریں پھر، یا تو یہ تو ہمارے پاس آ جائے، میں جرف میں بیٹھے ہیں، لیکن اندر مدینے کے اندر حدود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو مدینے والے جو بھی دجال ہیں وہ ادھر نکل کر کے ان کے پاس جائیں گے، کیونکہ یخرج من المدینہ 70,000 منافق، حدیث میں ہے مدینے سے 70,000 منافق ادھر سے بھی نکلیں گے۔ ہاں وہ 70,000 کون ہے اللہ ہی جانتے ہیں، وہ سارا دجال کے پیچھے ادھر دوست آ جائے گا، نہیں خاص بڑا مدیر آ جائے گا ادھر، اس کا جب سردار پہنچ جائے گا ان کی زیارت میں جا کر کے حاضری دے گا، ادھر اس کی خدمت کرے گا۔ میں بولتا ہوں یہ بیضا بنی ہے، بیضا ادھر جاتے ہیں لوگ، ادھر بہت ہو گئے، شور ہو رہے ہیں، یہ سب تیاری کر رہے ہیں، تو دجال آئے گا تو میں نے ان کی جا کر کے خدمت کروں گا۔ تو دجال جو ہے وہ ادھر آ جائے گا، جو مدینے میں 70,000 منافق سارے بھاگتے رہیں گے، ادھر جائیں گے، جمع ہوگا ادھر، کیا پتہ نہیں، اب پہلے بھی جاتے کچھ جائیں گے، اسی ٹائم بھی زیادہ جائے گا، لیکن ابھی بھی جانے شروع کر، مزہ نہیں آئے گا منافق کو ادھر، آخر میں ادھر مزہ نہیں آئے گا، مدینے پارکیں نہیں ہیں، اب کیا کریں، ادھر دانس مانس بھی نہیں ہے، اور یہ وہ نہیں، شراب نہیں ملتا ہے، یہ چرس نہیں ملتی ہے، یہ نہیں ملتا ہے، اور مزہ ہے تو کیا کریں، یہ بھی دشمش، یہ چینل منل بھی ایک دن یہ ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ ہاں یہ تو ابھی سارے بہت ہو گئے ہیں، اگر خیر میں چل رہے ہیں وہ ہوگا، شر والے ہوں گے، شرارت والے، تو وہ دجال آئے گا، اس کو بولے ادھر آؤ، بس آپ تو دیکھ رہا تھا چینل میں بھی آ کر کے ہمیں خود دیکھو۔ ان کا مطلب تو یہ ہے 10 آیتیں پڑھتے رہے گا انشاءاللہ روزانہ، تو دجال سے بچاؤ، اور 70,000 نکلے گا۔ ہمیں سوچ رہا ہوں کہ یہ 70,000 مدینے سے منافق نکلیں گے، یہ تو کچھ ہوگا نہیں بندے، ہاں 70 آدمی نہیں، 70,000 70,000 منافق، بڑا عدد ہوگا مدینے سے نکلنے، ایک چارج باہر والا تو جو ہوگا وہ ہوگا، وہ جمع کرتے آئیں گے، بڑے مخلوقات اس کے ساتھ جمع ہوگی، آئے گا ادھر مدینے کے بارے میں آئے گا، ادھر کھڑا ہوگا تو ادھر سے کچھ نکالے، اندر نہیں آ سکتے، کیونکہ جس طرح بتایا حدیث مبارک میں، تو فرشتے اللہ کے وہ چوکی کر رہے ہیں اس مدینے منورہ، اس شہر میں اندر دجال نہیں آ سکے، شکر کریں تو اس شہر میں رہے ہم جس میں دجال کا آنا بھی نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑی بات ہے نہیں، ہاں لیکن ایسا نہیں کہ وہ اعمال کریں ان کے دجال والے، جھوٹے موٹے 24 گھنٹہ لگا رہے ہیں کام میں، ادھر پیسے نکال کے لے وہ اور بچ جائے گا، نہیں کہ سب قدرت کی اس کے دل میں ایسا چیز بن جائے گی جو بولے گا جا کر کے روشا تو دیکھیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی آگ بھی ہوگی، وہ اور انسان کو آدھا میں کاٹ لے گا، بولے گا میں آپ کا اللہ میں ہوں، میں دیکھو زندہ مار کر کے زندہ بھی کرتا ہوں، بہت نشانی ان کے پاس ہیں، آدھا سے کاٹ کر کے آدھا ادھر گر جائے گا، آدھا ادھر گر جائے گا، بولے گا ابھی کیا خیال زندہ کر کے دکھاؤں، ہاں احیا، وہ اٹھ کر کے چل رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ادھر یہ روشن جا کر کے دیکھنے کے لیے جائیں گے، ایسے بہت باتیں ان کے ساتھ، جنت بھی ہوگی، نار، وہ اس کو بولے گا جنت جاؤ، جنت جائے گا تو آگ ہوگی ان کے لیے، جس کو بولے گا آگ میں جاؤ وہ آگ میں نہیں جائے گا، وہ جائے گا تو جنت میں گیا، یہ نہیں جائے گا تو یہ بھی اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ کچھ تو ہونا چاہیے نہیں، دجال کے ساتھ ہوگا لازم، یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، دجال کیا ہے کون ہے، شیطان بھی اللہ کے ڈرتے ہیں، دجال تو شیطان تو بڑا، دجال تو شیطان ہے، یہ تو اس کا مرید ہے، وہ ہیں اس کا پیر تو شیطان ہی ہے، مرشد اس دجال کا، ہاں اور یہ ہے مرید، تو ان کی وجہ سے ہمیں کیا کریں، فضل تلاوت قل هو اللہ احد انہا تعدل ثلث القرآن، رواہ البخاری، تو قرآن کی صورت ہیں جو قل هو اللہ احد جو ہے نا، وہ جو پڑھتا رہے گا تیسرا حصہ اس کو ثواب ملے گا، قرآن شریف 3 مرتبہ
قل هو اللہ پڑھ لے گا تو قرآن ختم کر لیا. کتنا مالک الملک ہمیں ہمارے پر مہربانی کیا ہے، پھر بھی نہیں ہو سکتی، پھر بھی نہیں ملتا ہے، روٹی کا بات ہے بس. ہاں فضل تلاوة المعوذتين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء برکتها. رواہ البخاری. یہ جو معوذات جو ہیں نہیں، قل هو اللہ احد کے بارے میں بتا دیں، باقی دو ہے، قل اعوذ رب الفلق اور قل اعوذ رب الناس. یہ تین پڑھ کے، اور انسان جب بیماری ہوئے، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی مشکل میں پیدا ہو گیا، پڑھ کے اور آپ نے جسم میں لگا دیا تو اس کے لیے فائدے والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتا تھا، سمجھ میں آ گیا. اور بھی عائشہ جب مریض ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ کے وہ خود کرتی تھی، ان کے ہاتھوں پر لگا دی. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ اعمال کر لیں اور قرآن شریف پر عمل کر لیں. تو القرآن جو آخر صفحہ اس میں ہے، القرآن الذین یہینون کتاب اللہ ما قدر اللہ حق قدری من انواع الاہانہ. قرآن کو ان کی بےزتی نہیں کرنا ہے، کیونکہ کون سی بےزتی؟ الکتابۃ علیہ او بداخلہ مما ینافیہ تمزیقہ. جو کتابت اس کے قرآن شریف ہے نا، اس کے یہ صفحہ ہے مثال، ادھر نہیں لکھائی کرے، منع ہے. ہاں اور یہ قرآن کے لیے بارے میں بے ادبی ہے. ہاں او بداخلہ مما ینافیہ تمزیقہ رمیہ فی حاویات. اس کو اسی جگہ پر پھینکیں نہیں جدھر روڈ پر، سڑک پر، ادھر ادھر. اس کو اٹھا کر کے رکھ لیں یا ان کو جلانے کی کوشش کریں، اور کسی مکان اچھی ہو پھر ادھر دفنا جائیں. تمکین الاطفال من العبث فیہ. قال تعالی انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. چھوٹے چھوٹے جو بچے قرآن شریف اٹھاتے رہے، اس کو وضو نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، کوشش کریں ان کو منع کر دیں، نہیں اٹھاتے. اور آخر قرآن صفحہ 9 من فتاوى اللجنة الدائمة البحوث والعلمية إذا بليت أوراق المصاحف وتمزقت وأصبحت غير صالحة فلا يجوز التخلص منها برميها في الأماكن القذرة ولا في الحاويات. جس طرح بتا قرآن شریف کاغذات کمزور ہو گیا، قدیم ہو گیا، پرانا ہو گیا، اس کی حفاظت کر کے جس طرح بتایا تو کدھر اس کے آخرت کدھر کرنا، جلا کر کے دفنا اچھا ہے. اذا كان في المصاحف اغلاط او تحریف او اهمال في الطباعة فلا يجوز التخلص منها برميها في الاماكن القذرة. اگر قرآن شریف میں غلطیاں ہیں چھپانے کی وجہ سے یا ایسے تو ہوتے ہیں، تو ان کا بھی یہی بتایا جو اس جگہ پر پھینکے جو مناسب ہو جائیں. لا يجوز الكتاب على حاشية المصحف ولا بين الاسطر. اس کے بیچ میں لکھانے کی جگہ نہیں لکھنا چاہیے. من لديه شيء من القرآن الكريم ويريد أن تبرأ ذمته فما الحل؟ إما أن يدفنه في أماكن بعيدة جس طرح تو بتا چکا. اس کے بعد ولا فضائل عامة لتلاوة القرآن. عام فضیلے کیا ہیں؟ اور قال قرطبی رحمه الله ان يستشعر المؤمن فضل القرآن انه كلام رب العالمین غیر مخلوق. انسان یہ دماغ میں سوچ میں رکھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، یہ مخلوق چیز نہیں ہے. ہاں کلام من لیس کمثلہ شیء، یہ ان کی باتیں ہیں جو ان کا کوئی مثال چیز نہیں ہے، خالق الخلق ہے. ہاں وصفت من لیس لہ شبیہ ولا ند، کوئی اسے باتیں کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. فهو من نور ذات اللہ عز وجل، اللہ کے نور میں سے کچھ قرآن کا ذریعہ ہے جو اس سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلے درس میں یہ اللہ تعالیٰ کس کو چاہتے ہیں، کس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، کس کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں. قرآن کریم کے بارے میں جو بتایا نہیں، وہ تلاوت کے بارے میں ایک آیت ہیں وہ بھی بتا دیں آپ کو. تو وہ قرآن جب تک اشارہ آ جائے تو مالک الملک
قرائت کے بارے میں بولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اس میں بیان یہ ہے کہ مسلمین مرد، مسلمات عورتیں جو ہیں، والمؤمنین جو مومن ہیں، والمؤمنات. اس مسلمان میں مومن میں فرق ہے، ادھر بتایا ہمارے مسلمین اور مسلمات، والمؤمنین والمؤمنات. ایمان جب کب ہوگا؟ اسلام کے بعد ہوتے ہیں مومن. والصابرین والقانتین والقانت، جو قنوت کرنے والے رات کو آخر دن، چاہے مرد چاہے عورت. والصادقین، سچے بندے جو ہیں اور سچے بندیاں جو ہیں، مرد یا عورت. والمتصدقین والمتصدقات، جو خیر خیرات دینے والے ہیں یا خیر خیرات دینی والے ہیں، عورتیں خیر خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ ہو گئے اس میں خیر دینے. والصائمین والصائمات، جو روزے رکھنے والے ہیں اور جو روزے رکھنے والی ہیں عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، جو اپنے شرم گاہ کی حفاظت کرتے رہیں گے، چاہے مرد چاہے عورت. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والے جو ہیں بہت بہت، وہ عورتیں ہیں. اعد، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، کیا رکھا ہے؟ انعام، انعام رکھا ہے ان باتوں میں. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. بہت فیض ہے نہیں ان کے لیے، معافیاں اور بڑے بڑے اجر، یعنی پتہ نہیں بغیر حساب ملے گا صابروں کے لیے. انما یوفی الصابرون اجورهم بغیر حساب. اور اس صورت میں بھی مالک الملک نے اس بات میں اشارہ جب تک آ جائے. سورۃ انفال میں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وہ مومن کون ہے؟ مومن یہ ہے، ابھی ذکر صورت بتایا. ادھر مسلمین بتایا، مسلمان اور مومن اور مومن. ابھی یہ مومن والی صورت بتا رہے مالک. انما المؤمنون، کون ہے مومن یا اللہ؟ مومن وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ تعالیٰ کا نام جدھر آتے ہیں تو ان کی دلیں تڑپ رہتی ہیں. وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اللہ تعالیٰ کی تلاوت کر رہے ہیں انسان ان کے سامنے اور سن رہے ہیں تو ان کی ایمان بڑھتا رہ جائے گا، بڑھتا جائے گا. زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. آپ نے خالق پر اس کی توکل ہوتی رہے، کسی کے پر اس کا بھروسہ نہیں ہوگا تو یہ کر دے گا، یہ ہو سکتا ہے، یہ کرتے نہیں، وہ ان کا توکل ہے اللہ تعالیٰ کا. تو مالک الملک کے ہاتھ میں سب چیز ہے، بیماری، شفاعت، جو بھی بولا نہیں، والقدر خیرہ و شرہ، ایمان ہے وہ. ابھی سمپل کا وصف کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، جو ہمیشہ ہی نماز کو قائم رکھتے رہیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہوگا. صلاۃ یعنی کنیکشن، صلہ باللہ عزیز. صلہ یہ بجلی میں آپ فیس لگائے گا تو لائٹ جلے گی،
نہیں جلائے گا لائٹ جلے گی؟ ہاں، جو انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتصال ہوگا تو ان کی دل میں روشنی رہے گی. یہ اتصال کاٹ لیا تو دل والی روشنی کم ہوتی جائے گی. ہو سکتا ہے کم ہو کر کے ختم بھی ہو جائے گی. الصلہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نماز کو آدھا ادا کیا، آدھا میں آپ نے لیا، آدھا آپ نے بندے کی بات. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، سورۃ الفاتحہ میں. تو ادھر بھی مالک الملک نے اشارہ دیا کون ہے یہ جو جن کے بارے میں یہ باتیں بتائی. وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، ان کا اتصال قائم ہے، کاٹتا نہیں کبھی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں ان کو رزق دیا ہے، جو بھی چیز رزق ہیں، بیوی بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہیں، کھانا بھی رزق ہیں، پینا بھی رزق ہیں، کچھ نہیں یہ رزق دیا ہے اللہ دیا نہیں، سارے اس کا ہی. یہ ہیں بولتے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے بڑے درجے بنے ہیں اور رزق بھی بہت ہیں. ہر چیز ملے گی اس کو، ہر چیز میں آواز ملے گی اور حوریں ملے گی اور کھانا پینا وہ نہریں، پتہ نہیں شراب لبن خمر سب کچھ کو ادھر ملے گا. سمجھ میں آ گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بند کر سائیں بٹن گئی.